تصور کریں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی شیشی رکھی ہے، وہ اندھیرے میں خود بخود چمک رہی ہے، کوئی بیٹری نہیں، کوئی بجلی نہیں، پھر بھی وہ روشنی دے رہی ہے۔ اب ایک اور بات سنیں، اسی خوبصورت روشنی ایسا اس شخص کی جان لے لی جس نے اسے دنیا کے سامنے لایا تھا۔ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں، یہ حقیقی تاریخ ہے، اور اس کہانی کی مرکزی شخصیت تھی میری کیوری۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا؟ ایک اور عام سی لڑکی جو غریب خاندان میں پیدا ہوئی، وہ تاریخ کی عظیم ترین سائنسدانوں میں کیسے شامل ہو گئی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 150 سال پیچھے جانا ہوگا۔ سال 1867، روس کے زیر قبضہ پولینڈ کا شہر وارسا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تعلیم کرنا ہی مشکل تھا، خاص طور پر اگر آپ ایک لڑکی ہوں۔ اس شہر میں 7 نومبر 1867 میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا میری اسکلوڈووسکا۔ اس کے والد ریاضی اور فزکس کے استاد تھے۔ گھر میں دولت نہیں تھی، لیکن علم ضرور تھا۔ میری اکثر اپنے والد کے سائنسی آلات کی بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی۔ شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ دلچسپی پوری دنیا کے سائنس بدل دے گی۔ لیکن دنیا نے بہت جلد ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ صرف 10 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والدہ کو کھو دیا۔ گھر پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار تھا، اب جذباتی صدمہ بھی ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ بہت سے لوگ ایسے حالات میں اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میری نے ایک مختلف فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حالات ان کی قسمت کا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ خود اپنی قسمت لکھیں گے۔ مگر ایک اور رکاوٹ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس زمانے میں پولینڈ کی جامعات خواتین کی داخلہ ہی نہیں دیتی تھیں، تو کیا ایک ایسی لڑکی جس کے پاس نہ دولت تھی نہ مواقع، واقعی دنیا کی سب سے بڑی سائنسدان بن سکتی تھی؟ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ میری ایک ایسے معاشرے میں رہ رہی تھی جہاں ایک لڑکی کے سائنسدان بننے کا خواب تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی تاریخ انہی لوگوں کے ہاتھوں لکھی جاتی ہے جن سے کوئی توقع نہیں رکھتا۔ میری جانتی تھی کہ اگر وہ پولینڈ میں رہیں تو شاید کبھی یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہ لے سکیں۔ اس لیے انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ پہلے میری محنت مزدوری کریں گی، اپنی بہن کے تعلیم کا خرچ اٹھائیں گی، اور جب بہن ڈاکٹر بن جائے گی تو پھر وہ میری کو فرانس بلا کر ان کی تعلیم میں مدد کرے گی۔ یہ منصوبہ سننے میں آسان لگتا ہے، لیکن حقیقت بہت مختلف تھی۔ میری نے کئی سال ایک امیر خاندان میں گورننس کی ملازمت کی، دن بھر دوسروں کے بچوں کو پڑھاتی اور رات کو اپنی سائنس اور ریاضی کی کتابیں کھول کر خود پڑھتی۔ ہر گزرتا دن ان کے خواب قریب بھی لے جا رہا تھا، اس لیے اس سے دور بھی اور اس سے دور بھی۔ پھر آخرکار وہ دن آ گیا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ سال 1891، صرف چند کپڑے، چند کتابیں اور دل میں ایک بڑا خواب لے کر میری کیوری پیرس پہنچ گئیں۔ لیکن پیرس ان کا استقبال آسانی سے نہیں کیا۔ وہ ایک چھوٹے سے سرد کمرے میں رہتی تھیں۔ سردیوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی پانی بھی جم جاتا۔ پیسے بچانے کے لیے وہ کئی دن صرف روٹی، چائے یا مکھن پر گزارا کر دیتی۔ بھوک، سردی، تنہائی، یہ سب ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ ایک دن کلاس کے دوران کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے جسم میں مناسب خوراک کی شدید کمی ہے۔ زیادہ تر لوگ شاید اسی مقام پر واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن میری کیوری کے لیے یہ صرف ایک امتحان تھا۔ انہوں نے ہار ماننے کی بجائے پڑھائی میں خود کے پہلے سے بھی زیادہ جھونک دیا، اور پھر وہی ہوا جس کو سب کو حیران کر دیا۔ چند ہی سالوں میں انہوں نے فزکس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، پھر ریاضی میں بھی اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی۔ اب پوری یونیورسٹی ان کے نام سے واقف تھی، لیکن قسمت ابھی ان کے لیے ایک اور حیرت سنبھالے بیٹھی تھی۔
جلد ہی ان کی ملاقات ایک خاموش، سنجیدہ اور غیر معمولی ذہین سائنسدان سے ہونے والی تھی جس کا نام تھا پیری کیوری۔ اور یہی ملاقات ان کی زندگی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سائنس بدلنے والی تھی، لیکن انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک اور سائنسی راز اس کا انتظار کر رہا تھا، ایسا راز جو مادے کے بارے میں انسان کی صدیوں پرانی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔